پھر ایمان والوں کا حال بیان کیا گیا کہ جو ایمان لائے ان کا حال یہ ہے کہ وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر رکھا ہے۔ اور پھر یہاں اللہ نے اب اپنی توحید کا ذکر کیا جو بہت سننے سے تعلق رکھتا ہے، ایمان مضبوط کرنے کی چیز۔ اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے، کیونکہ وہ حضور سے کہتے تھے آپ کا خدا تو ہمیں دکھتا ہی نہیں، آپ کا اللہ تو ہمیں دکھتا ہی نہیں، ہم کیسے مان لیں؟ وہ لوگ لات، حبل، عزا، منات، اڑگم دڑگم بہت سارے ان کے سب تھے، 360 ان کے خدا تھے، ان سب کو وہ خدا مانتے تھے۔ بعض جگہ تو ہر قبیلے کا الگ خدا تھا، بعض جگہ ہر شہر کا الگ خدا تھا۔ اور ان خداؤں کی شان بھی ذرا میں بتا دوں آپ کو کہ عرب والے ان کا حال کیا کرتے تھے، یہ آٹے کا بھی خدا بناتے تھے، پتھر کا بھی خدا بناتے تھے۔ اب سفر میں لے کے چلے آٹے کا خدا، اب سامان ختم ہو گیا، آٹا ختم ہو گیا تو اسی آٹے کے خدا کو پکا کر کھا بھی جاتے تھے۔ پھر پتھر کا خدا بھی ساتھ جاتا تھا سفر میں، استنجا کی، بیت الخلا کی، ادھر ادھر چیک کیا، دیکھا تو کہیں پتھر ہی نہیں ملا تو اسی پتھر سے پوچھ کر پھر اس کو پھینک بھی دیتے تھے۔ یہ حال تھا، یہ صورتحال تھی۔ ہے یہ باتیں آپ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ میں آپ کو پتہ چلے گا، تو بڑے بیان بھی کرو اور سنو بھی تو بڑی ہنسی آتی ہے، اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیسے لوگ تھے کہ اپنے ہی ہاتھ سے بنا رہے ہیں، اسٹیل کا بنا رہے ہیں اور کانچ کا بنا رہے ہیں، سونے کا بنا رہے ہیں، چاندی کا بنا رہے ہیں، اسی کی عبادت کریں، اور حضور سے کہتے ہیں آپ کا خدا تو ہمیں دکھتا ہی نہیں، ہم اس کی کیسے عبادت کریں؟ تو اب اللہ نے بتایا، جانتے ہو محمد عربی کا خدا کون ہے؟ وہ ہے، ایسی ذات ہے جس نے زمین کو پیدا کیا۔ اور یہاں قرآن نے بتایا کوئی سائنسداں کا باپ نہیں بتا سکتا جو قرآن بتا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا۔ کوئی سائنسداں نہیں بتایا کہ زمین کتنے دن میں پیدا ہوئی، نہیں بتا سکتا کوئی سائنسداں نہیں۔ یہ صرف میرا قرآن ہے، میرے مذہب کا قرآن ہے، میرے نبی پہ نازل ہوا قرآن ہے۔ جہاں سارے سائنس خاموش ہے وہ اللہ کا قرآن بول رہا ہے زمین 2 دن میں بنی، 2 دن میں پیدا کیا اللہ نے زمین کو۔ اب ہمارے 2 دن نہیں، اس لیے کہ ہمارے 2 دن کیسے ہوتے ہیں؟ سورج گردش کرتا ہے، سورج کے گرد زمین گردش کرتی ہے، جو بھی ان کے ضابطے ہیں۔ اصل میں بعض ضابطے سے علماء نے انکار کیا ہے، اس لیے چونکہ ہم علماء کی باتوں ہی کو کوٹ کرتے ہیں، تو اس لیے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورج گردش کر رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں زمین گردش کر رہی ہے۔ ابھی اس میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا، حالانکہ ہمارے علماء کا موقف یہی ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ ساکن ہے۔ اس پر امام اہل سنت نے پورا رسالہ بھی لکھا، فوز مبین در رد حرکت زمین۔ اس پر انہوں نے بہت سی آیات قرآنیہ اور بڑے بڑے سائنسدانوں کے جو ان کی تھیری بھی پیش فرمائی، لیکن وہ میں کوئی بحث کا باب اس وقت کھولنا نہیں چاہتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورج کی اور زمین کی گردشوں کی وجہ سے ٹائم وجود پاتا ہے نا، سورج نکلتا ہے پھر ڈوبتا ہے، تو اس میں صبح سے شام ہوتی ہے، تو ایک دن کیسے ہوتا ہے ہمارا؟ سورج نکل کر کے ڈوبا تو ہمارا ایک دن ہو گیا، ٹھیک؟ تو جب زمین ہی نہیں تھی، جب آسمان بھی نہیں تھا، تو پھر کیسا نظام شمسی؟ یہ جو ٹائم ترتیب پا رہا ہے وہ نظام شمسی کی وجہ سے ہو رہا ہے نا یہ سب کچھ۔ تو جب یہ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، تو پھر 2 دن کیسے؟ تو یہ ہمارے 2 دن نہیں ہیں، یہ 2 دن وہ ہیں جس سے ایک دور بتایا جا رہا ہے، اور اس کی اصل و مدت اللہ جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے پیارے بندے جانتے ہیں۔ اس کی تحقیق میں آپ ڈیپ میں جائیں گے تو آپ کا دماغ اش کر اٹھے گا کہ قرآن بولتا کیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی اس پر موقع رہا تو ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ زمین کیسے بنی اور 2 دن میں بنی تو اس کا معنی کیا ہے، لیکن چونکہ ہمیں یہاں خلاصہ صرف پیش کرنا ہے تو بہت لمبی چوڑی بات ہم نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جو زمین ہم نے بنائی ہے، یہ زمین، اس کے اندر دیکھ سبزے، دیکھ دریاؤں کو کیسے ہم نے بہایا، سمندر کی طغیانی دیکھ، جو ہم نے جو زمین بنائی ہے، اس زمین کو دیکھ، ہم نے صرف 2 دن میں بنایا، محنت نہیں کی، ہمیں کسی کام کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتا۔ اچھا یہ 2 دن تو اس کی حکمت ہے،
اگر وہ کن کہہ کے بنانا چاہتا تو فوراً بن جاتی زمین، لیکن یہ 2 دن میں بھی بنانے میں حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے. ہمارا دماغ وہاں تک کیا پہنچ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن میں زمین بنائی. لیکن زمین دیکھ کر کے بڑے سے بڑا نقاد کیا کہتا ہے ایسا کہ یار یہ چیز ایسی نہیں بلکہ ایسی ہونی چاہیے تھی. کبھی کسی نے کہی یہ بات؟ یہ زمین تھی، زمین کو روکنے کے لیے ہم نے پہاڑ بنائے. اللہ بتا رہا ہے یہ جن پیتل، تانبا، کانچ، پتھر، ان کو تم نے جو خدا بنا رکھا ہے وہ یہ کر سکتے ہیں؟ محمد کے خدا نے دیکھو کیا کیا ہے. رب محمد کی شان دیکھو کہ کس شان سے اس نے زمین بنائی ہے. اور آپ دیکھو کیسے اس میں سبزے اگتے ہیں. ایک زمین ہے اور زمین کی شان دیکھیے. زمین کسی کو زندہ رکھ کرتی ہے، زمین کسی کو مار دیتی. نہیں دیکھا؟ ایک دانہ زمین میں جاتا ہے، زمین اس کو کھاتی نہیں ہے. گیہوں کا دانہ ڈال کے کسان بھول جاتا ہے، زمین کھاتی نہیں ہے، اس کی نمی ملتی ہے اور اس سے ایک پودا نکلتا. اور دیکھو کیا اللہ کا نظام ہے، شان دیکھو. اللہ کے نظام کو دیکھو، میرے اللہ کے رب محمد کی شان دیکھو. وہ زمین جس کو انگلی سے ہم کھودنے جائیں تو ہماری انگلی زخمی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ننھا سا پودا، کوپل، اتنا معصوم سا کہ اس کو اگر چٹکیوں میں آپ مسل دے تو اس کا پورا وجود ختم ہو جائے. یہی ہے نا، یہی ہے. لیکن وہ زمین کو چیر کر نکلتا ہے، زمین کو وہ چیر کر نکلتا ہے. یار میرے اللہ کی شان ہے. دانے زمین کو چیر کے، اتنی سخت ترین زمین کو دانا چیر کے نکل رہا ہے. پھر زمین اس کی پرورش کرتی ہے. یہ پھول کہاں سے آ رہے؟ زمین سے. پھل کہاں سے آ رہے؟ زمین سے. اناج کہاں سے آ رہا ہے؟ زمین سے. سبزیاں کہاں سے آ رہی ہے؟ زمین سے. یہ زمین ہے کس نے بنائی؟ رب محمد نے، اللہ نے بنائی، صرف 2 دن میں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس خدا کے مد مقابل تم ان کو خدا ٹھہراتے ہو؟ ان کا کوئی کام ہے ایسا؟ وہ کچھ کر سکتے ہیں ایسا؟ ارے ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، اور تم رب محمد کا انکار کر کے ان کو خدا بناتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، پھر ہم نے یہ بڑے بڑے پہاڑ زمین پہ رکھے. اور یہ صرف زمین پہ سے رکھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اس کی جڑیں زمین کے اندر بھی ہے. اور پھر یہ پہاڑ جن کو تم پتھر کے دیکھتے ہو، یہ صرف پتھر کے نہیں ہیں. کہیں پہاڑ پتھر کے ہیں، کہیں پہاڑ سونے کے ہیں، پہاڑوں سے سونا نکل رہا ہے. کہیں پہاڑ سے لوہا اس کو کھود رہے تو نکل رہا ہے، کہیں پہاڑ کھود رہے تو اس سے جو ہے وہ عجیب عجیب معدنیات نکل رہی. یہ کھڑے ہوئے لگ رہے پتھر کے، لیکن اللہ کی شان دیکھو جس نے پہاڑ بنائے اور زمین کو نظام بخشا. پھر اس کے بعد فرمایا پھر ہم نے آسمان بنائے. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے آسمان بنائے اور ہم آسمان کی طرف ہم نے توجہ کی. حدیث پاک میں بھی آیا اور قرآن کے ایک دوسرے مقام پر بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمانوں کی تخلیق 6 دن میں فرمائی. زمین کی 2 دن میں فرمائی اور آسمان کو 7 آسمان کی تخلیق اللہ نے 6 دن میں فرمائی. اور پھر فرمایا کہ اب دیکھا نہیں ہم نے آسمان کو کیسے سجایا. آسمان کو دیکھو، آسمان کو کبھی کیسے سجایا اللہ نے. ستارے چمک رہے ہیں، سورج کتنا بڑا ہے، سورج کتنا بڑا ہے، سیارے. اور یہ صرف سورج اور یہ جن کو ہم جانتے ہیں ان کو تو جانتے ہیں، جن کے نام لیتے ہیں ان کو تو لیتے ہیں. سورج سے بھی بڑے سیارے ہیں جن کے نام لوگ آج تک کے تلاش کرتے کرتے تھک رہے ہیں. تو یہ سب نظام کس کا ہے؟ اچھا پھر اس کی پکڑ، کوئی دھاگا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی باندھا نہیں گیا. اتنے بڑے بڑے سیارے بغیر کسی سہارے کے اسی کی قدرت کے سہارے پر اپنے مکر کے اندر جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں، تیر رہے. کس کی قدرت ہے؟ رب محمد کی شان، رب محمد کی شان. اور پھر اللہ نے آسمانوں پہ محبوب کو لے جا کر کے وہ سب بتا بھی دیا کہ سائنس قیامت تک تحقیق کرتے کرتے وہاں نہیں پہنچ سکے گی جہاں محبوب دیکھ کر کے آئے، وہ دیکھ کر کے آئے جہاں یہ کبھی جا بھی نہیں سکیں گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ. تو جب حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے تو پھر اللہ کی کیا شان ہوگی.
پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو ہم نے آسمان بنایا، آسمان یہ پہلے محض دھواں تھا، دھواں. اصل میں پہلے جب زمین نہیں بنی تھی تو اللہ کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین بنانی چاہی تو جھاگ آئی، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. پھر وہ پھیلتی چلی گئی، زمین بنی، اور پھر یہ پانی سے دھواں اٹھا. پھر اس دھوئیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوئیں سے آسمان کو پیدا فرمایا. یہ سورہ دخان جو ہے آگے آ رہی ہے، دخان دھوئیں کو ہی کہتے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو محض دھواں تھا، پھر ہم نے جو ہے اس کو آسمانوں کو پیدا فرمایا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید تذکرہ کیا ہے بہت ساری چیزوں کا، لیکن اب یہاں پر